کچھ احادیث، کچھ قرآن میں ایسے وظائف ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں۔ علماء، مفسرین، محدثین نے کچھ کلمات کا نچوڑ رکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ان وظائف کو کر لیتا ہے ساری زندگی کے لیے، 1 دن، 10 دن، 15 دن نہیں، معمول بنا لے، رمضان ہو یا غیر رمضان، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پھر دیکھے اللہ اس کی زندگی میں کتنی آسانیاں بناتا ہے۔ کچھ منٹوں کے ہیں، سارا دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے ہم نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو ان وظائف جو قرآن، جو احادیث مبارکہ کا نچوڑ ہے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان رمضان میں ہماری عادت بن جائے اور بعد میں ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو کلمہ ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کہ ہر روز 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ کیا کلمہ پڑھنا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پہلی بات۔ دوسری بات، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنا۔ اگر زیادہ لمبا درود شریف نہیں پڑھا جاتا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا جائے، یا ترمذی شریف میں یہ بھی درود شریف کا ذکر ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا درود شریف۔ پہلا کلمہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا درود و سلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جس کے لیے میرا نبی دعا مانگ لے، حضور علیہ السلام دعا مانگ لے، تو اس کے لیے بدبختی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا عمل، سورۃ اخلاص، بے شمار فضائل ہیں اس کے، بے شمار فضائل۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 100 مرتبہ معمول بنا لینا چاہیے۔ اور پھر چوتھی بات، تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور پانچویں تسبیح ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ تو قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، گھریلو پریشانیاں ہو، معاشی پریشانیاں ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، ان 5 وظائف کو معمول کے ساتھ پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آپ یہ بعض کا آپ قسم اٹھا کر بھی فرماتے تھے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جو حدیث مبارکہ کا نچوڑ ہے، اتنے فضیلت والے کلمات ہیں، اتنے فضائل والے کلمات ہیں کہ بے شمار کمالات ہیں ان میں۔ اور میرے رب کا وعدہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے 2 سپارہ، فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے، درود و سلام پڑھا تو میرے نبی دعا کریں، جب اللہ کا ذکر کیا تو رب ذکر کرے، تو جب بندے کا ذکر رب کرے مطلب اس پہ اللہ کی رحمت کی نزول ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے حوالہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنا معمول بنا لینا چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت، یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا کام ہے، صرف اتنا کام ہے، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر بندہ یہ معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کئی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں موجود تھا، میرے استاد کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ نا میرا بچہ شرابی ہے، اور ہم نے اتنے علاج کروائے ہیں اس کے نا کہ بے شمار کروا دیے، 6 ماہ ان کو ہسپتال میں داخل کروائے رکھا ہر قسم کی، لیکن پھر وہ عادی اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ عطا فرمایا، کہا کہ تم پڑھو، بچے کی والدہ پڑھے، گھر میں جو بھی افراد ہے پڑھو، تو پھر یہ روحانیت کا اور اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ وہ بغیر دعا کے ہی اللہ رب العالمین اسے اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر دے گا۔ اور وہ ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ آج بھی بندہ موجود ہے، نشتر میں وہ رہتے ہیں۔ تو گرامی قدر، ان میں بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی کا 10 دن 15 دن نہیں، بعض کا تسی کہنا سانو کوئی وظیفہ ملیا 10 دن کریے تو سانو اسے وقت رزلٹ ملے، ساڑا مسئلہ حل ہو جائے، فلاں انج ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ریگولرٹی بڑی پسند ہے۔ نماز ہے، یہ بندہ پڑھتا رہے، پھر اس کے فضائل، پھر اس کے برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ ذکر کرنا شروع کر دے، کرتا رہے، اس کے پھر برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ وظائف کرنا شروع کر دے۔ یہ چلوں کا کنسیپٹ یہی ہے، یہ جو بزرگان دین، عالم دین، جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ یہ چلے کاٹتے تھے، ان کا عمل یہی ہوتا تھا کہ وہ اس میں ریگولرٹی آ جاتی تھی، مسلسل کرتے تھے۔ جب مسلسل کرتے تھے تو پھر خالق کائنات اس میں اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔